والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید یا ایہا الذین آمنوا اذا لقیتم فئة فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا، حضور سرور کائنات، مفخر موجودات، زینت بزم کائنات، احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ گوہربار میں ہدیہ عقیدت و محبت پیش کرنے کے بعد لائق صد عزت و تکریم معزز و محتشم حاضرین و سامعین برادران اسلام، آج کی ہماری اس مختصر سی گفتگو کا عنوان اور موضوع ہے جنگ میں کامیابی کے قرآنی اصول۔ اللہ تعالیٰ کلمۃ الحق میری زبان پر جاری فرمائے، احباب کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید برہان رشید یہ ایسی کامل و اکمل کتاب ہے جو اپنے ماننے والوں کی ہر شعبہ زندگی میں رہنمائی کرتی ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے کہ قرآن مجید صرف ہمیں نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج کے احکام سکھاتا ہے اور بس۔ قرآن مجید برہان رشید ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے اور اپنے ماننے والوں کی وہ زندگی کے ہر شعبہ میں رہنمائی کرتا ہے۔ اب جب جنگ کے حالات پیدا ہو جائیں تو ان حالات میں بندہ مومن کو کیا کرنا چاہیے، مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے، مسلمان فوج اور سپہ سالار کو کیا کرنا چاہیے، قرآن مجید میں اس کی بھی رہنمائی موجود ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید برہان رشید سورۃ الانفال کی آیت نمبر 45 اور 46 کے اندر یہ اصول بیان فرمائے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا لقیتم فئۃ، جب تمہارا کسی لشکر سے آمنا سامنا ہو جائے، جب کسی فوج کے ساتھ تمہارا مقابلہ ہو جائے، کسی لشکر سے آمنا سامنا ہو جائے، فاثبتوا، تو ثابت قدم رہنا ہے، ڈگمگانا نہیں ہے، ڈرنا نہیں ہے، بھاگنا نہیں ہے، ہتھیار نہیں ڈالنے، بزدلی نہیں دکھانی، پریشان نہیں ہونا، خوف و ہراس نہیں پھیلانا، رعب اور دبدبے میں نہیں آنا، دشمن سے مرعوب نہیں ہونا، بلکہ فاثبتوا، ثابت قدم رہنا ہے۔ اور واذکروا اللہ کثیرا، اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کرنا ہے۔ جنگی حالات میں خاص طور پہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا ہے، اس لیے کہ ذکر الہی میں دلوں کا اطمینان ہے، ذکر الہی میں دل کا سکون ہے، ذکر الہی کرنے سے دل بہادر اور مضبوط ہوتے ہیں۔
ذکر الہی کرنے سے دل میں سے غیر کا خوف اور ڈر نکل جاتا ہے، انسان کا دل مضبوط ہوتا ہے، اس کا جگر مضبوط ہوتا ہے، اس کے حوصلے بلند ہوتے ہیں، جذبے جوان ہوتے ہیں، غیر اللہ کے سامنے جھکنے کا تصور نکل جاتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا اے ایمان والو، جب تمہارا کسی لشکر کے ساتھ آمنا سامنا ہو جائے تو ثابت قدم رہنا ہے اور اللہ کا ذکر کثرت سے کرو تاکہ تم فلاح پاؤ، کامیابی ہو جائے۔ فلاح کامیابی سے ہے، تاکہ تم کامیابی حاصل کرو، تم کامیاب ہو جاؤ۔ اس سے پتہ چلا کہ ثابت قدمی اور ذکر الہی کی کثرت یہ کامیابی کی کنجیاں ہیں۔ آگے فرمایا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، آیت نمبر سورۃ الانفال آیت نمبر 46۔ فرمایا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو۔ گویا کہ جنگ کے اندر بھی ہمیں اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کو لازم رکھنا ہے۔ جنگ کے وہ اصول جو اللہ اور اس کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے بتائے ہیں، ان اصولوں پہ عمل پیرا ہونا ہے، ان جنگی قوانین کو فالو کرنا ہے جو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے پریکٹیکلی ہمیں بتائے، کر کے دکھلائے، ان پر عمل کرنا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی اطاعت کا دامن نہیں چھوڑنا، یہ پوری قوم کو اطاعت کا حکم ہے۔ جو ہمارے نوجوان جو افواج دشمن کے سامنے موجود ہیں، یہ بارڈر پہ موجود ہیں، میدان جنگ میں موجود ہیں، وہ وہاں پہ رہتے ہوئے ان حالات کے مطابق اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی اطاعت کریں گے، اور جو اپنے گھروں میں موجود ہیں، شہروں میں موجود ہیں، بلدان کے اندر موجود ہیں، اپنے اپنے ڈیوٹیز پر موجود ہیں، وہ وہاں پہ رہتے ہوئے، اپنے معاشرے میں رہتے ہوئے، اپنے اپنے گھروں میں رہتے ہوئے ان پر اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی اطاعت لازم ہے۔ مثال کے طور پہ جو سپاہ ہے، جو فوج ہے، اس کو حکم ہے کہ وہ نہ حق کسی پہ ظلم نہ کرے، کسی عورت کو قتل نہ کرے، کسی بچے کو قتل نہ کرے، کسی بزرگ اور ضعیف کو قتل نہ کرے، وہ کھیت کھلیان پہ حملہ نہ کرے، پھلدار درختوں کو آگ نہ لگائے، جانوروں کو نہ مارے، ان کو آگ نہ لگائے۔ صرف ان کی جو سپاہ ہے، جو فوج ہے، یا وہ نوجوان جو فوج کے کام آ سکتے ہیں، اسلامی لشکر کو، امت مسلمہ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، صرف ان پہ اٹیک کرنے کا حکم ہے۔ تو اب ہماری جو فوج ہے، اسلامی فوج جو آرمی ہوگی، وہ اپنے میدان میں رہتے ہوئے ان جنگی اصولوں پر عمل پیرا ہوگی، اور ان کو حکم ہے کہ میدان سے بھاگنا نہیں ہے، پیٹھ دکھا کے دوڑنا نہیں ہے، یا غازی یا شہادت دو ہی راستے ہیں، تیسرا راستہ نہیں ہے۔ تو اب وہ میدان جنگ میں رہتے ہوئے ان کو حکم ہے کہ بزدلی نہ دکھائیں، پیٹھ دکھا کے بھاگے نہ، وہ دشمن کے ساتھ ساز باز نہ کریں، اپنی سپاہ کے ساتھ غداری نہ کریں۔ تو ان تمام باتوں پہ انہوں نے عمل کرنا ہے۔ ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ عام عوام کے لیے سنی سنائی باتوں پہ یقین نہ کرے، جھوٹی افواہیں نہ پھیلائے، لوگوں کے اندر ایسی باتیں مشہور نہ کرے جس سے لوگوں کے حوصلے پست ہوں، جس سے لوگوں کے اندر بزدلی پیدا ہو، جس سے لوگوں میں ڈر پیدا ہو۔ ایسی باتیں مت پھیلائے، حوصلے والی باتیں کرے، صبر والی باتیں کرے، شجاعت اور بہادری والی باتیں کرے، اولو العزمی والی باتیں کرے، ثابت قدمی والی باتیں کرے، اپنا عزم یقین پختہ رکھے، اور اسی طرح جتنا وہ دیگر لوگوں کا، اپنے گھر والوں کا، عزیزوں کا، رشتہ داروں کا، دوستوں کا حوصلہ بلند رکھ سکتا ہے، انہیں ثابت قدم رکھ سکتا ہے، وہ کرے۔ اپنی فوج کے ساتھ، اپنی سپاہ کے ساتھ غداری نہ کرے، ان کے خلاف باتیں نہ کرے، لوگوں کو ان کے خلاف اکسائے نہ، بلکہ اپنی سپاہ کے ساتھ اور اپنی جو ہے افواج کے ساتھ وہ ثابت قدمی کے ساتھ کھڑا رہے۔ اور آگے فرمایا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا، آپس میں جھگڑا مت کرو۔ جب آپس میں جھگڑا کریں گے، تنقید کریں گے، ایک دوسرے سے دست و گریباں ہوں گے، تو کیا ہوگا؟ فَتَفْشَلُوا، اللہ رب العزت نے فرمایا تم بزدل ہو جاؤ گے۔ کیا ہوگا؟ بزدل ہو جاؤ گے جب آپس میں جھگڑا کرو گے۔ کہ دشمن تمہارے سامنے کھڑا ہوا ہے، اس کی فوجیں سر چڑھی ہوئی ہیں، وہ پوری تیاری کے ساتھ تمہارے مقابلے کے لیے آیا کھڑا ہے، اور تم آپس میں دست و گریبان ہو، وہ کہتے ہو جی ایسے کیوں نہیں کیا، وہ کیوں نہیں ہوا، ایسے کیوں نہیں ہوا، ویسے کیوں نہیں ہوا۔
یعنی ہر بندے کی یہ خواہش ہے کہ جنگ مجھ سے پوچھ کے لڑی جائے، کون سا میزائل کب چلانا ہے، کہاں چلانا ہے، مجھ سے مشورہ کیا جائے، میں بتاؤں۔ وہ جنہوں نے بنایا ہے، جنہوں نے اتنی ٹریننگ حاصل کی ہیں، جن کی زندگیاں اس کام میں گزر گئی ہیں، جو اس کام کے ایکسپرٹ ہیں، جن کو مہارتیں ہیں اس کام کے اندر، جن کی ڈیوٹی ہے، جن کا فرض ہے، جن سے پوچھا جائے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتہ، جو دنیا میں بھی جواب دے ہیں، آخرت میں بھی جواب دے ہیں، وہ ہم سے بہتر جانتے ہیں کہ کب کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، کس طرح کرنا ہے۔ اس لیے یہ عوام کا کام نہیں ہوتا کہ اپنی سپاہ کو ڈائریکشن دے کہ اب تم جناب ایٹم بم چلا دو، اب تم ایسے کر دو، اب تم ویسے کر دو۔ ہاں یہ ہے کہ حوصلہ بڑھا سکتے ہیں کہ ہم اپنی افواج کے ساتھ کھڑے ہیں، یہ جو بھی اقدام کریں گے، جیسا بھی اسلحہ چلائیں گے، جو بھی مناسب کارروائی کریں گے، ہم اپنی سپاہ کے بالکل پیچھے ہیں، ان کی پشت پہ ہیں، ہم ان کے ساتھ ہیں، اور ضرورت پڑی تو ہم اپنی جانب بھی اپنے دین کے لیے، اپنے ایمان کے لیے، اپنے مذہب کے لیے، اپنے وطن کے تحفظ کے لیے ہم اپنی جانیں بھی قربان کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَا تَنَازَعُوا، آپس میں جھگڑا نہ کرو، فَتَفْشَلُوا، اس سے کیا ہوگا کہ تم بزدل ہو جاؤ گے، وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اور تمہاری ہوا نکل جائے گی، تمہارا اقبال جاتا رہے گا، تمہاری عزت چلی جائے گی۔ یعنی جب تمہارے ویک پوائنٹس تمہارے دشمن کے پاس چلے جائیں گے، اور تمہارے کلپ تمہارا دشمن اپنے میڈیا پہ چلائے گا ثبوت کے طور پہ کہ دیکھو جی یہ آپ پاکستان کی عوام کیا کہہ رہی ہے، یہ ہم آپ کو کلپ سناتے ہیں، دیکھیں یہ پاکستان کے فلاں لیڈر یہ کہہ رہا ہے، فلاں جناب فلاں بندہ یہ کہہ رہا ہے، پاکستان کا فلاں آدمی یہ کہہ رہا ہے، فلاں عالم یہ کہہ رہا ہے، فلاں یہ کہہ رہا ہے۔ تو جب ہماری باتوں کو ہمارے اگینسٹ دشمن چلا کے بزدلی پھیلانے کی کوشش کرے گا، تو اس سے ہماری عوام کے اندر کیا پیدا ہوگا، ان کی عزت جاتی رہے گی، ان کا اقبال، دشمن کے اوپر جو روب ہے، ایک دبدبہ ہے، وہ ختم ہو جائے گا، اور دشمن کو یہ تاثر ملے گا کہ یہ عوام آپس میں جو ہے یہ آپس میں لڑے ہوئے ہیں، ان کا آپس میں اتفاق نہیں ہے، اتحاد نہیں ہے، یہ آپس میں بالکل جو ہے منتشر ہو چکے ہیں۔ اس سے دشمن کے حوصلے جو ہیں وہ بلند ہو جائیں گے، اور اس کو ہمارے اوپر اٹیک کرنا آسان ہوگا۔ تو فرمایا وَلَا تَنَازَعُوا، آپس میں جھگڑا نہ کرو، فَتَفْشَلُوا، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، وَاصْبِرُوا، اور فرمایا صبر کرو، صبر کرو، اِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ایھا الناس، اے لوگو، لا تتمنوا لقاء العدو، کبھی بھی دشمن سے ملاقات کی دعا نہ کرو کہ ہمارا دشمن سے مقابلہ ہو جائے، ہماری دشمن سے جنگ ہو جائے، کاش ایسا ہو، یا اللہ ایک دفعہ ٹاکرا کروا دے، پتہ لگ جائے گا۔ حضور علیہ السلام نے اس سے منع فرمایا کہ کبھی بھی دشمن سے ملاقات کی، دشمن سے جنگ کی دعا نہ کرو، اس لیے کہ جنگوں میں بہت سارے خسارے ہو جاتے ہیں، بہت سارے نقصان ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ حضور علیہ السلام نے فرمایا وَاسْأَلُوا اللَّهَ الْعَافِيَةَ، اللہ تعالیٰ سے عافیت طلب کرو، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگا کرو، خیر کی دعا کیا کرو کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ خیر فرمائے، خیر والا معاملہ ہو، امن والا معاملہ ہو، عافیت والا معاملہ ہو، ہر طرف خیر رہے اور دشمن سے جنگ والا معاملہ نہ ہو۔ لیکن حضور علیہ السلام نے فرمایا اور اگر پھر ان سے تمہارا مقابلہ ہو جائے، یعنی حالات ایسے پیدا ہو گئے ہیں اور دشمن جو ہے وہ باز نہیں آ رہا اور جنگ مسلط کر دیا اس نے، اور اب آپ سمجھتے ہیں کہ اب جنگ کے بغیر گزارا نہیں ہے، حالات ایسے پیدا ہو چکے ہیں، تو پھر وہاں پر بزدلی دکھانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، پھر پیچھے ہٹنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، پھر پلپلے قسم کے بیانات دینے کی ضرورت بھی نہیں ہے، پھر آپ کو ڈٹ جانا چاہیے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ الْجَنَّ فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاصْبِرُوا، جب تمہارا ان کے ساتھ آمنا سامنا ہو جائے پھر صبر کے ساتھ، ثابت قدمی کے ساتھ پھر کھڑے ہو جانا ہے، دشمن سے مقابلہ ہو جائے تو پھر ڈرنا نہیں ہے۔ فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاصْبِرُوا، جب ان سے تمہارا مقابلہ ہو جائے، ملاقات ہو جائے، پھر صبر کرنا ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلَالِ السُّيُوفِ، حضور علیہ السلام نے فرمایا جان لو جنت تلواروں کے سائے کے نیچے ہے، جنت تلواروں کے سائے کے نیچے ہے۔ یعنی پھر جب آپ جہاد کریں گے اللہ تعالیٰ کی راہ میں اعلاء کلمت الحق کے لیے، دین کی سربلندی کے لیے آپ لڑیں گے تو آپ کی وہ اٹھنے والی تلوار جنت اس تلوار کے سائے کے نیچے آ جائے گی، پھر اس تلوار کی سربلندی جو ہے وہ آپ کو سربلند کر دے گی۔ تو اس لیے
اللہ رب العزت نے جو فرمایا اور حضور علیہ السلام کے فرمان علی شان بھی کہ جب جنگ ہو جائے تو پھر اس وقت صبر کرنا چاہیے، پھر اس وقت بے صبری سے کام نہیں لینا چاہیے۔ اب جنگ کا جو پہلا اصول اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بتایا کہ ثابت قدم رہنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ ثابت قدم رہنا ہے، ڈٹ کے رہنا ہے، بالکل مستقل مزاجی کے ساتھ، بھاگنا نہیں ہے۔ ہجرت کے 8ویں سال شاہ روم جو تھا، دنیا کی سپر پاور تھی روم، اس کے ایک گورنر نے نبی پاک علیہ السلام کے ایک قاصد کو شہید کر دیا۔ قاصد کو شہید کر دیا تو نبی پاک علیہ السلام نے اپنے اس قاصد کا بدلہ لینے کے لیے 3000 کی فوج روانہ فرمائی۔ اب 3000 کی فوج روانہ فرمائی نبی پاک علیہ السلام نے، اور یہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ اس لشکر کے سپہ سالار تھے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ زید بن حارثہ اگر شہید ہو جائیں تو پھر عبداللہ ابن رواحہ لشکر کی کمان سنبھالیں گے، اگر وہ بھی شہید ہو جائیں تو پھر جعفر ابن طیار لشکر کی جو ہے وہ حضرت جعفر بن ابی طالب وہ لشکر کی کمان سنبھالیں گے، اور فرمایا اگر وہ بھی شہید ہو جائیں تو پھر لشکر اپنا سپہ سالار خود منتخب کرے گا۔ گویا کہ حضور علیہ السلام نے یکے بعد دیگرے 3 سپہ سالاروں کے نام خود منتخب فرما کے یہ بھی بتا دیا کہ یہ تینوں سپہ سالار اس جنگ میں شہید ہو جائیں گے، اور اگلا بتایا کہ چوتھا سپہ سالار لشکر اپنی مرضی سے منتخب کرے گا۔ یہ بھی پتہ چلا کہ چوتھے سپہ سالار کا انتخاب بھی ہوگا اور اللہ تعالیٰ لشکر اسلام کو فتح بھی عطا فرمائے گا۔ اب جب اسلام کا لشکر گیا، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں موتا کے مقام پہ پہنچے۔ یہ مقامی اردن جو ملک ہے، اردن کا ایک شہر ہے، وہاں پر پہنچے تو اب مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کے لیے وہاں پہ تقریباً 3 لاکھ کی فوج جو ہے، 2 لاکھ کی فوج وہاں پر موجود ہے مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کے لیے۔ اب ایک طرف صرف 3000 جن کے پاس معمولی ساز و سامان، معمولی اسلحہ ہے، اور ایک طرف دنیا کی سپر پاور ہے اور سپر پاور کی فوج ہے، اور فوج ہے 2 لاکھ۔ 2 لاکھ فوج مقابلے کے لیے، مسلمانوں کے مقابلے کے لیے سامنے کھڑی ہوئی ہے۔ اب جب لشکر آمنے سامنے ہوئے، یہ چیز ہے نا، یقین، ایمان، ثابت قدمی، اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل اور یقین، کہ ایٹ دی اینڈ مسلمان جو ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ سائنسی ترقی کرنی چاہیے اور حالات حاضرہ کے مطابق اپنے آپ کو تیار کرنا چاہیے، اپنی فوج کو، اپنے اسلحہ کو اپ ڈیٹ ضرور کرنا چاہیے، لیکن ان چیزوں کو ہی سارا دار و مدار ان پہ نہیں کر لینا چاہیے، مکمل بھروسہ ان پہ نہیں رکھ لینا چاہیے کہ بس یہ ہوگا تو پھر کامیابی ہوگی، اگر یہ نہیں ہوگا تو پھر کامیابی نہیں ہوگی، بلکہ بندہ مومن کو کافر ہو تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، کافر ہو تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہو تو بے تیغ ہی لڑتا ہے سپاہی۔ اقبال نے کہا نا کہ یہ تو کافر ہے جو تیر پہ، تلوار پہ، توپ پہ، جہاز پہ، ڈرون پہ، وہ رافیل پہ بھروسہ کرتا ہے کہ جناب یہ اب ہمارے پاس آ گیا، وہ آ گیا ہے۔ وہ جب رافیل آتا ہے تو اس کے وہ پرزے بھی نظر نہیں آتے ہیں، پھر جناب سکیاں روٹیاں تو رافیل، چھان بورے تو رافیل، جی ٹین ڈبے تو رافیل، پھر یہ حالات پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو یہ کافر بھروسہ کرتا ہے کہ جناب میرے پاس یہ ہوگا تو میں ایسے کر لوں گا۔ مسلمان کو حکم ہے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنے گھوڑے تیار رکھو، اپنا اسلحہ، ساز و سامان، اپنی فوج، اپنے لشکر، ان کو تیار کر کے رکھو، ہر وقت اپ ڈیٹ رکھو ان کو، ان کے اندر جدت لے کے آؤ، تیاری کرو، دشمن کے مقابلے کے لیے ہر دم تازہ دم رہنا چاہیے، حوصلے بلند رہنے چاہیے، جوان ثابت قدم رہنا چاہیے، لیکن ایٹ دا اینڈ توکل اور یقین اللہ تعالیٰ کی ذات پہ ہونا چاہیے کہ کامیابی ملے گی تو اذا جاء نصر من اللہ والفتح، نصر من اللہ وفتح قریب، اللہ تعالیٰ کی فتح و نصرت آئے گی تو اسلامی لشکر کو کامیابی ملے گی۔ اب جب موتا کے مقام پہ رومی لشکر کے ساتھ آمنا سامنا ہوا، 2 لاکھ کی فوج اور مقابلے میں 3000 مسلمان، آپس میں مشورہ ہوا اب کیا کرنا چاہیے۔ حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ
آپ نے ثابت قدمی پہ خوبصورت درس دیا. آپ نے فرمایا یا قوم واللہ ان اللتی تکرہون للتی خرجتم تطلبون الشہادہ. فرمایا اے میری قوم اللہ کی قسم تم شہادت کی آرزو میں ہی تو گھروں سے نکلے ہو. حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ السلام کے درباری شاعر تھے. سرکار دو عالم علیہ السلام کی بارگاہ میں نعتیں پڑھا کرتے تھے اور پھر میدان جنگ میں بھی وہاں پر سب سے پہلے موجود ہیں. ثناخان مصطفیٰ بھی ہیں اور مجاہد اسلام بھی ہیں. میدان جنگ میں وہاں پر آگے آگے موجود ہیں, سپہ سالار ہیں. اور پھر آپ نے فرمایا کہ اے میری قوم کس چیز کی پریشانی ہے؟ ہم گھروں سے نکلے شہادت کے لیے ہیں اور ہمارے سامنے شہادت ہے. اگر شہید ہو گئے تو ہمیں پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے, ہم تو گھر سے نکلے ہی شہادت کے لیے ہیں. غازی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی, دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا, سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی, دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذت آشنائی. شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن, نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نہ تو ہم ان رومیوں کا اسلحہ لینے کے لیے آئے, نہ ان کے ہیرے جواہرات چھیننے کے لیے آئے, نہ ہم ان کی سلطنت پہ قبضے کے لیے آئے, نہ ہم ان کی زمینیں چھیننے کے لیے آئے, نہ ان کی دولت سے مرعوب ہو کے آئے. ہم تو صرف اللہ کی راہ میں جام شہادت نوش کرنے کے لیے آئے ہیں. ہم تو شہادت کا رتبہ لینے کے لیے آئے ہیں. تو اگر شہادت مل جائے تو پھر سودا لینے بازار گئے, ہاتھ اس کے بکے جس کے خریدار گئے. ہم تو گھر سے نکلے ہی اپنی جانیں ہتھیلی پہ رکھ کے ہیں, تو 2 لاکھ ہو یا 2 کروڑ ہو اس سے کیا فرق پڑتا ہے, ہم نے تو اللہ کی راہ میں شہید ہونا ہے. اب جب آپ نے اتنا جاندار درس دیا تو پوری جو سپہ فوج تھی وہ تیار ہوگی. ان کا جی بالکل ہم جو ہے ان کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے. 3000 کی فوج 2 لاکھ کا مقابلہ ہے. اور آپ نے فرمایا فانطلقوا فانما هي احدى الحسنين واما ظہور واما شہادہ. آپ نے فرمایا سینہ تان کر میدان کی طرف چلو, 2 بھلائیوں میں سے ایک ہمیں ضرور نصیب ہو جائے گی, یا اللہ تعالیٰ ہمیں فتح و نصرت عطا فرما دے گا یا ہم اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں گے. آپ نے فرمایا تیسرا تو راستہ ہی کوئی نہیں ہے, 2 بھلائیاں ہمارے پاس, 2 بھلائیوں میں سے ایک بھلائی اللہ ضرور عطا فرمائے گا, یا فتح ملے گی اور فتح نہیں ملے گی تو اللہ شہادت عطا فرما دے گا. بس تیسرا تو راستہ ہی نہیں ہے ہمارے پاس. اللہ اکبر. پھر جب مسلمانوں کی 3000 کی فوج 2 لاکھ کے مقابلے میں گئی اور وہاں پر پھر آسمان نے بھی یہ نظارہ دیکھا, زمین نے بھی یہ نظارہ دیکھا, وہ عالم قدس کے قدسیوں نے بھی یہ نظارہ دیکھا, اور دنیا کی سپر پاور روم جو سامنے کھڑی تھی فوج اس کی 2 لاکھ کی فوج, اس نے بھی یہ نظارہ دیکھا. حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کرتے ہیں تو جھنڈا حضرت جعفر طیار اٹھا لیتے ہیں. حضرت جعفر طیار کے ہاتھ میں جھنڈا ہے, ایک بازو پہ تلوار لگتی ہے, بازو کٹ جاتا ہے تو جھنڈا دوسرے ہاتھ میں پکڑ لیتے ہیں. یہ نہیں کرتے اوئے ہوئے مر گئے رڑ گئے اجڑ گئے اوئے میرا بازو گیا. ایک بازو کٹ گیا تو جھنڈا دوسرے ہاتھ میں پکڑ لیا, دشمن نے تلوار ماری دوسرا بازو بھی کٹ گیا. وہ قربان جاؤں حضرت جعفر طیار کی آپ کی دلیری اور آپ کی عظمت پہ, جھنڈا نیچے نہیں گرنے دیا, کٹے ہوئے بازوؤں کے ساتھ یوں اپنے جھنڈے کو سینے کے ساتھ لگا لیا. لشکر اسلام کا جھنڈا زمین پہ نہیں آنے دیا. ہاں بندہ ہو مخلص, اخلاص کے ساتھ نکلے اور اللہ کی ذات پہ توکل اور بھروسہ کر کے نکلے تو دنیا دیکھ لیتی ہے کہ اللہ کو ماننے والے اور گاں کا موتر پینے والے میں فرق کیا ہے. یہ بھلا ہم سے کیا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ ایک طرف وہ توحید کا علم بردار, ایک طرف توحید کے علم بردار, توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے, آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا. دنیا کے بت قدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا, ہم اس کے پاسباں ہیں وہ پاسباں ہمارا. اور باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا. اے موج دجلہ تو بھی پہچانتی ہے ہم کو, اب تک ہے تیرا دریا افسانہ خواں ہمارا. اے گلستان اندلس وہ دن ہے یاد تجھ کو, تھا تیری ڈالیوں پہ جب آشیاں ہمارا. اس لیے توحید کا پرستار ہو, اللہ کی ذات پہ یقین رکھنے والا ہو, اپنے جھنڈے کو بازو کٹ بھی جائیں وہ کبھی زمین پہ نہیں آنے دیتا. حضرت جعفر طیار کے دونوں بازو کٹ گئے, آپ نے جھنڈا سینے سے لگا لیا. جب آپ گھوڑے کی زینت پرچے زمین پر آئے جھنڈا گرنے نہیں دیا. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھ کے جھنڈا اٹھا لیا. آپ نے جھنڈا اٹھایا,
جب حضرت خالد بن ولید نے جھنڈا اٹھایا تو پھر جنگ موتا کے اندر 9 تلواریں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں ٹوٹیں. کتنی تلواریں؟ 9 تلواریں ٹوٹیں کفار سے لڑتے ہوئے, اور اللہ تعالیٰ نے لشکر اسلام کو فتح عطا فرما دی. 9 تلواریں ٹوٹی. تلوار کبھی شاہی قلعہ جائیں نا آپ, وہاں پر جا کر تلواریں دیکھے پڑی ہوئی ہیں. وہ تلوار آج تو ہم سے خالی اٹھائی بھی نہیں جاتی ہے. جو تلواریں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 9 تلواریں دشمن سے لڑتے لڑتے آپ کے ہاتھ میں ٹوٹ گئی. ایک ٹوٹی پھر دوسری پکڑ لی, وہ ٹوٹی پھر تیسری پکڑی, وہ ٹوٹی تو چوتھی پکڑی. 9 تلواریں حضرت خالد بن ولید کے ہاتھ میں ٹوٹی جنگ موتا کے اندر, اور پھر اللہ تعالیٰ نے فتح و نصرت عطا فرما دی. صحابی رسول وہاں سے چلے مدینہ پاک کی طرف کہ میں نبی پاک علیہ السلام کو جا کے خوشخبری سناتا ہوں کہ یا رسول اللہ, آپ کے 3000 غلام 2 لاکھ کافروں پر مشرکوں پر بھاری آ گئے ہیں. جب وہ صحابی رسول مدینہ پاک میں پہنچے, نبی پاک علیہ السلام مسجد نبی میں جلوہ افروز تھے, حضور علیہ السلام وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں. وہ صحابی کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے, عرض کی یا رسول اللہ, موتا کے محاذ سے آیا ہوں آپ کو جنگ کے احوال بتانے کے لیے. کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا ان شئت فاخبرنی ان شئت فاخبرک, تو میدان جنگ میں تھا, تیرا نبی تیرا آقا تیرا سردار مدینہ پاک میں بیٹھا ہوا تھا, اب مرضی ہے تو تو بتا دے, مرضی ہے تو میں بتاتا ہوں میدان جنگ میں کیا ہوا تھا. عرض کی یا رسول اللہ پھر آپ بتا دیجئے. نبی پاک علیہ السلام نے مدینہ پاک مسجد نبوی میں بیٹھ کے موتا کے میدان کا سارا حال بتا دیا. جب وہ عینی شاہد جو اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھ کے آئے تھے, جب انہوں نے نبی پاک علیہ السلام کی زبان سے سنا نا, تو عرض کرنے لگے یا واللہ بعثک بالحق نبیّا, یا رسول اللہ اس ذات کی قسم ہے جس نے آپ کو سچا نبی بنا کے بھیجا ہے, آپ نے تو ایک حرف بھی نہیں چھوڑا, جو کچھ میدان جنگ میں ہوا تھا آپ نے ہو بہو سب کچھ مجھے بتا دیا ہے. اس کا مطلب ہے کہ بندہ اسلامی فوج اللہ کی ذات پہ توکل کرتے ہوئے, رسول اللہ کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے اللہ کی راہ میں نکلے تو سائیں کانڈ لگن دیں دے نہیں. اس لیے آج کے اس جمعہ خطبہ میں یہ 5-6 منٹ جو اضافی ہوئے ہیں, یہ ہم اپنے اداروں, اپنی افواج پاکستان اور اپنے ملک کی ڈیڈیکیشن کے لیے یہ وقت ہم پیش کرتے ہیں, اور اپنے تمام افواج پاکستان تینوں, بری, بحری اور جو زمینی فوج ہے, تینوں کو ہم یہ یقین دہانی کرواتے ہیں کہ الحمدللہ پاکستانی عوام آپ کے ساتھ ہے. اللہ, ایسے کوئی نہیں, ایسے کہتے یہ اللہ اکبر تو بار پارک میں نہیں سنائی دی, اللہ اکبر ایسی کریں واگا بارڈر پہ سنائی دے, نعرہ تکبیر. نہیں کم از کم مسجد تو ہلے نا یار, تھوڑا سا یہ پنکھے ایسے ایسے تو کرے نا. گائے کا موتر پینے والے جان جائیں کہ دودھ پینے والے اور ہیں, موتر پینے والے اور ہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری. پاکستان, پاکستان, پاک فوج, وما علیہ الا البلاغ المبین.